پروردگار عالم نے قرآن مقدس کو نازل کیا اور اللہ ذوالجلال نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا۔ قرآن مقدس سے پہلے تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم و موسیٰ نازل ہوئے۔ اب غالباً ان کے صرف نام ہی باقی رہ گئے، باقی ان کی عبارات اور ان کی تراجم وغیرہ سرے سے سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ پروردگار عالم نے قرآن مقدس کو نازل کیا اور قرآن نے تا قیامت رہنا ہے، اس لیے اللہ ذوالجلال نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنا لیا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ پروردگار عالم نے قرآن کے الفاظ کی بھی حفاظت کی اور معانی کی بھی حفاظت کی، مطالب اور مقاصد کی بھی حفاظت کی، اور قرآن مقدس کی تجوید کی بھی اللہ نے حفاظت کی، اور قرآن مقدس کی روحانیت کی حفاظت بھی اللہ نے کی۔ ایک جماعت اللہ نے کھڑی کی جنہوں نے قرآن کے الفاظ کو یاد کیا، اور سب سے پہلے قرآن کے حافظ امام الانبیاء خاتم النبیین جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یاد تھا، اور روایت میں آتا ہے کہ رمضان شریف میں جبریل علیہ السلام آتے اور نبی علیہ السلام سے قرآن کا دوہر کیا کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سناتے، جبریل سنتا، جبریل سناتے، میرے نبی سنتے، سب کہتے سبحان اللہ۔ کیا منظر ہوگا! اس لیے علماء نے لکھا کہ قرآن کا سننا بھی ثواب ہے، پڑھنا تو ہے ہی۔ ممکن ہے کوئی بندہ ایسا ہو جس بیچارے کو پڑھنا نہیں آتا اور وہ سننا چاہتا ہے، سننا بھی ثواب، پڑھنا بھی نہیں آتا تو پھر کیا کرے؟ فرمایا اگر آنکھوں سے نظر آتا ہے تو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اگر یہ سارے کام نہیں آتے، مالدار ہے، قرآن کو چھاپ کے بانٹنا بھی ثواب ہے۔ کتنی جگہ پر بچیوں کی شادی ہوتی ہے، بالخصوص ہمارے محلے میں آس پاس جاننے والوں میں، استاد جی قرآن مجید آپ نے دینا ہے، میں شوق سے دیتا ہوں۔ ارے وہ بچی جب اپنے گھر میں جائے گی، چلو قرآن تو کبھی کھولے گی نا، پڑھے گی تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے جب کہیں تحفہ دینا ہو قرآن دو، نبی کی حدیث کا خوبصورت سا پیغام دے دو، چلو پڑھے گی کبھی۔ عورتوں کے لیے بہترین کتاب حکیم الامت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہشتی زیور، اتنی کامل کتاب ہے، اردو میں لکھی ہوئی ہے کہ اس میں گھر میں کھانے پکانے کے طریقے بھی لکھے، ہاتھ پہ مہندی لگانے کے طریقے بھی لکھے، گھر میں اچھی مہندی بنانے کا طریقہ بھی لکھا، گھریلو کام کاج کرنے کے طریقے بھی لکھے، گھریلو دستکاری میں کون کون سی کام ماں بہن بیٹی پاپندہ کر کے بازار میں پکوا کے اپنے گھر میں راشن ڈلوا سکتی ہے، وہ سب لکھا۔ اللہ اکبر۔ ہم یہ تحفے میں دیں، لڑکی کو بھی ماں باپ تحفے میں دے تو کلام اللہ، نبی علیہ السلام کی حدیث، بہترین کتاب، تحفہ دلہن، تحفہ دولہا، مثالی باپ، مثالی ماں۔ اللہ اکبر کی کتابیں تحفے میں دینے کی ہے۔ بچی کی شادی ہوتی ہے، اعلیٰ قسم کو اس کو ڈنر سیٹ دیا جاتا، اس ڈنر سیٹ کے ایک کپ کے اندر نہ اس لڑکی نے، نہ اس کے میاں نے، نہ ساس سسر نے، نہ ماں باپ نے، نہ بہن بھائیوں نے ساری زندگی کبھی ایک کپ چائے بھی نہیں پیا۔ وہ ڈنر سیٹ آ کر الماری کی زینت بنا ہوتا ہے، اور جب یہ بڈھی ہو کے مرتی ہے نا تو اپنی نسلوں اور فصلوں کو بھی وصیت کرتی ہے، یہ میرے جائز میں ناجائز قسم کا ڈنر آیا تھا، اس کو چھیڑنا نہیں۔
یہ دادی کی برکات ہے، پڑھی رہے. اللہ اکبر کبیرہ. بہترین کتاب دو تاکہ پڑھے فائدہ ہو، اپنی زندگی بنائے فائدہ ہو. کراچی کا ایک بہت بڑا تاجر جس کا کام سونے کا ہے، مجھے یہ ساتھی نے واقعہ سنایا. ہمارے افتخار بھائی ان کے بڑے بھائی انہوں نے ذکر کیا. کہا یہ سمجھو کہ کراچی کا سارا سونا ان دو بھائیوں کے ہاتھ میں ہے، اتنے بڑے مالدار ہیں. اب ان کا رہن سہن کیسا ہوگا، اٹھک بیٹھی کیسے ہوگی، گھر بار کیسا ہوگا. قدرتی بات ہے اتنے بڑے امیر بندوں کو اللہ زیادہ اولاد نہیں دیتا تاکہ کہیں ڈر کے مارے مر نہ جائیں گے، کیسے کھائیں گے ہاں، اور کدھر سے کھائیں گے، کیسے پلیں گے. اللہ دکھاتا ہے اپنی قدرت کی نشانیاں. بنگلے پہ جو چوکیدار ہوتا ہے اس کے 12 بیٹے، اس کے بقیہ سارے کھانے سے پل رہے ہوتے ہیں، اور اس کو اپنے 2 بچوں کا فکر ہوتا ہے کہ یہ کیسے بڑے ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. کہا وہ نوجوان ایک مرتبہ تبلیغی جماعت والوں کے ہاتھ چڑھ گیا، ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک کی، گپ شپ لگائی. دین کی باتیں تو اللہ رسول کی باتیں ہیں، اثر تو کرتی ہیں مسلمان بندے پر. وہ نوجوان ماں باپ کا ایک ہی بیٹا، مالدار بہت تھے. اس کے دل میں محبت آ گئی، جماعت والوں کے ساتھ جڑتے 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 ایسا جڑا کہ 4 مہینے کے لیے بھی چلا گیا. اور جب 4 مہینے کے بعد آیا تو چہرے پہ داڑھی بھی تھی. ایسے لوگ جو بہت زیادہ مالدار ہوتے ہیں ان میں بہت سارے لوگ نیک ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کے دماغ کے اندر تھوڑا سا فطور ہی ہوتا ہے کہ ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا. بس ان کے ہاں داڑھی رکھنا ایک بحرام مچ جاتا. ایک میمن ماں باپ کے ساتھ بیٹھا، ان کو لے کر گیا عمرے پہ. آپ یقین جانے یہ سچا واقعہ میں نے پڑھا. اس بیٹے نے کہا بیت اللہ کو دیکھ کے جو دعا مانگو گی قبول ہوگی. اس کی ماں نے دعا مانگی، اللہ میرے بیٹے کی سر سے ٹوپی پگڑی بھی اتار دے، داڑھی بھی ہٹا دے. ایسے ماں باپ بھی ہے. کیوں؟ من حیث المعاشرہ اور من حیث القبائلی، اپنے ہمارے رہن سہن جو ہے اس میں اللہ کے نبی کی سنت سے ہار محسوس کیا جاتا. ابھی میں کتاب پڑھ رہا تھا گھر میں، میرے الماری میں سامنے رکھی ہے. جرح تعدیل کرنے والے جو حضرات تھے انہوں نے 7 لاکھ نام جمع کیے جن حضرات سے یہ حدیث لیتے تھے. جیسے امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابن ماجہ حضرات نے جن حضرات سے حدیث پڑھی اور ان سے حدیث لی، جس کے بعد حدیث پڑھتے تھے یا اس سے حدیث لیتے تھے، اگر وہ بندہ سر ننگے بال نظر آ جائے تو ان کے ہاں وہ بندہ قابل بھروسہ نہیں لیتا، پھر اسے حدیث نہیں پڑھتے تھے. کیا نظر آ جائے؟ سر ننگا. ایک بہت بڑے محدث فرمانے لگے میرے پاس ایک حدیث تھی لیکن اس کی سند میں راوی بہت زیادہ تھا. کام راوی والی سند دوسرے بندے کے پاس تھی. میں اپنی سند کو عالی کرنے کے لیے وہاں پہنچ گیا. گھر پہ پہنچا، کہا جی وہ کھیت میں ہے. کہا جب اس محدث کے پاس گیا حدیث کے لیے، دیکھا اپنے کھیت میں جھولی ایسی پکڑی ہے، اس میں سنگریزے ڈالے ہیں پتھر، اور اپنے گھوڑے کو آواز دے رہے جھوٹ موٹ کا پکڑا ہے جھولی کو. اب گھوڑا یہ سمجھا مالک مجھے اناج دینا چاہتا ہے. گھوڑا دوڑ کے آیا، جھولی چھوڑی، گھوڑے کو پکڑ لیا. اس کو بولا تو کیوں آیا؟ کہا میں تو حدیث لینے آیا تھا فلانی، اگرچہ میرے پاس پہلے بھی ہے لیکن تیری سند اعلیٰ تھی، میں تجھ سے لینے آیا. کہا چلو میں تمہیں دوں. کہا اب نہیں لوں گا. کہا کیوں؟ کہا اگر تو گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے تو نبی کی حدیث میں بھی دھوکہ دے سکتا. وہ اتنے محتاط تھے. اللہ اکبر. اس لیے کو کہا نہیں لکھا جو بندہ بازار میں کھانا کھاتے ہوئے کھڑے کھاتا ہوا نظر آ گیا یا چلتے ہوئے، جیسے ہمارے بادشاہی حالوں میں ہوتا ہے کہ بندہ بے حال ہو جاتا ہے کھانے کے لیے. رات 10 بجے کا کھانا جب 12-1 بجے ملے گا پھر آنکھیں تو باہر نکلیں گی، وہ پیٹ تو اندر جائے گا، ظاہر سی بات ہے. بعض بندے تو اس کھانے کے لیے باقاعدہ تیاری کر کے آتے ہیں. وہ کبھی جیب میں دیکھو تو بھی لیمو پانی رکھا ہوتا ہے ہاضمے کے لیے. ہاں جی. اور ایسا بندہ جب سب سے کندھے لڑا کے جب بریانی تک پہنچتا ہے، پلیٹ بھی اتنی بھرتا ہے، دیکھنے والا دور سے یہ سمجھتا ہے کہ زندگی کا آخری کھانا لگتا ہے. یہ حال ہے. فقہا نے لکھا، فتاوی قاضی خان الشامی میں بھی لکھا ہوا ہے، اگر ایسا بندہ کھانا کھاتے ہوئے کھڑے ہوئے نظر آ گیا، ساری زندگی کے لیے قاضی کی عدالت میں گواہی نہیں دے سکتا،
نہ حل ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جوان 4 مہینے سے جب واپس آیا، داڑھی سر پہ پگڑی، اس کی منگنی ہوئی تھی چاچا زاد کے ساتھ، چاچا ودم مالدار تھا، اس کی بیٹی، نکاح ہو گیا، سب اس کو کوسنے لگی، تیرے میاں تو سر پہ پگڑی رکھتا ہے، ٹوپی رکھتا ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، جیسے لڑکیوں کی عادت ہے، مجھے جانے تو تماشا دیکھنا، سب کچھ صاف کر دوں گی۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ والے یوں ہوا کرتے ہیں، اللہ کی قدموں میں کبھی نہیں گرا کرتے۔ کہنے لگی جب میں گاؤں گی اس کے گھر میں دلہن بن کر، اس کی گھر والی بن کر چلی جاؤں گی، پگڑی بھی اتار دوں گی، داڑھی بھی ہٹا دوں گی، لیکن اللہ کی ایسی مرضی قلندر بھی ہوا کرتے ہیں جن کا ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، قیامت کے دن کامیاب ہیں۔ حالات کی قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے ہیں جو ستارہ تو زمین پہ نہیں گرتا، بڑے شوق سے گرتے ہیں دریا سمندر میں، کفر کبھی سمندر دریا میں نہیں گرتا۔ جوان کہنے لگا میری شادی ہو گئی، شادی کے چند دن بعد بیوی کے گیت شروع ہو گئے، تیرے چہرے پر تو داڑھی ہے، میری سہیلیاں مجھے کہتی ہیں تیری شادی ملا سے ہوئی، تو اور کیا چاہیے، نہ کوئی پڑھا نہ لکھا پھر بھی ملا ہوں۔ ہاں، ملا بننے کے لیے تو اپنے آپ کو اتنا رگڑا دینا پڑتا ہے کہ انسان حیران ہوتا۔ ہاں جی، امام ابو حاتم رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ہم 3 ساتھی تھے، علم حدیث کے لیے گھر سے نکلے، آگ سمندر کا سفر تھا، جہاز میں بیٹھے، کئی ہفتوں کے بعد ہم ایک جگہ بھی اتارا، وہاں سے ہم پیدل چلے، 3 دن 3 رات تک نہ کھایا نہ پیا۔ ہم نے جو عمر رسیدہ تھا بیچارہ وہ گر گیا، بہت جھنجھوڑا بمبوڑا، لیکن نہ اٹھا چھوڑا، آگے چل پڑے۔ ابو حاتم رازی کہنے لگے آگے میں بھی گر گیا، میرے ساتھی نے بڑا مجھے جھنجھوڑا، میں بھی جب ہوش میں نہ آیا مجھے چھوڑ کے سمندر کی طرف چلا گیا۔ آگے اس کا بیان ہے، میرے دیکھے جہاز نظر آیا، میں نے کپڑا ہلایا، وہ کنارے پہ آئے، پہلے پانی مانگا، مجھے پلایا، پھر کچھ کھانے کو دیا، پھر میں نے ان سے کہا کہ میرے 2 ساتھی ہیں پیچھے، ہم ان کو اٹھانے لائے، ان کو اٹھایا دونوں کو، اور پھر جہاز میں ساتھ بٹھایا، کئی دن تک پھر بھی سفر ہوتا رہا۔ امام ابو حاتم رازی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ سفر ہم نے علم حدیث کے حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، اور فرمانے لگے میں نے 8000 کلومیٹر کا سفر علم حدیث کے لیے کیا ہے۔ اگر وہ لوگ چاہتے دنیا کمانا تو زوراور ہم سے زیادہ تھے، ارے دلاور بھی زیادہ تھے، بڑی دنیا بنا سکتے تھے، لیکن اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے ایک جماعت چنی، حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایک جماعت چنی، قرآن و حدیث کے تراجم کے لیے ایک جماعت چنی، قرآن و سنت کے اندر سے فقہ کے موتی نکالنے کے لیے اللہ نے ایک جماعت چنی، قرآن و سنت میں سے تصوف کو نکالنے کے لیے اور قرآن و سنت کی روح کو پرکھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ نے ایک اولیاء اللہ کی جماعت چنی، چنے ہوئے لوگ۔ جوان کہنے لگا گھر والی کا مطالبہ بڑھنے لگا اور میں اس کو سمجھاتا رہا، یہاں تک کہ کچھ دنوں بعد میرا سالانہ چلہ آ گیا۔ میں نے گھر والی سے کہا میں چلے پہ جاتی ہوں، بیوی نے کہا کہ تو چلے پہ گیا تو میں اپنے آپ کو گولی مار دوں گی یا زہر کھا لوں گی۔ اس نے کہا میں بھی پڑھا لکھا بہت زیادہ ہوں اور تو بھی پڑھی لکھی بہت زیادہ ہے، اگر اپنے آپ کو خود ہی مارنا چاہتی ہے تو تیری اپنی مرضی، یہ تو حرام کی موت ہے، میں نے جو ارادہ کر لیا میں نے جانا۔ کہا مدنی مسجد اٹھا بستر لے کر وہاں چلے کی جماعت کے ساتھ جب روانہ ہونے لگا، سارے جماعت کے ساتھیوں سے کہا میری بیوی کے لیے دعا مانگو،
دعا میں بڑی تاثیر اللہ نے رکھی، بڑی برکت رکھی. کہاں چلے میں گیا، میں اس کی دعا مانگتا رہا. جب واپس آ گیا تو کہا مجھ سے زیادہ مولوی میری گھر والی بنی ہوئی تھی. اللہ اکبر. ہاں جی، انسان اگر کوشش کرے سب کچھ ہو سکتا. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے حفاظ کی جماعت کو چنا. 5 سال کا بچہ بھی قرآن کا حافظ رہا. ایسا بچہ بھی دنیا میں تاریخ کی کتاب میں ہے جس نے ماں کے پیٹ میں سارا قرآن زبانی یاد کیا. وہ جب دنیا میں آیا تو سارا قرآن اس کو زبانی یاد تھا. ایسا بچہ بھی تھا کہ جو دنیا میں آیا تو 7 سے 12 زبانی یاد تھے. ان کو جب پیش کیا استاد کے سامنے کہ ان کو قرآن پڑھاؤ، تو استاد نے جب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھانی شروع کی تو استاد سے کہنے لگے قرآن میں سناتا ہوں آپ سنیں. 7 سے 12 زبانی سنائے، کہیں نہ اٹکل آئی نہ کہیں رکے. استاد بڑا حیران. اللہ اکبر کبیرہ. ان کی والدہ سے کہنے لگی اماں اس بچے نے قرآن کدھر پڑھا؟ والدہ کہنے لگی استاد محترم بے ادبی بابا، اس بچے نے قرآن میری شکم کے اندر پڑھا، میری جھولی میں بھی پڑھا ہے. اور اماں تو دن میں کتنا قرآن پڑھتی ہے؟ بچے نے 7 سے 12 زبانی یاد کر لیے. اماں تو گھر کا کام کاج نہیں کرتی، گھر کی تیری مصروفیات نہیں ہے، کتنا قرآن پڑھتی ہے. کہنے لگی میں باغیچہ بھی سنبھالتی ہوں، اپنی آل اولاد کو بھی سنبھالتی ہوں، آئے گئے مہمان کی خدمت بھی کرتی ہوں، گھر میں جو جانور پال رکھے ہیں ان کی خدمت بھی کرتی ہوں، اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرتی ہوں. اور اللہ والے پھر بھی روزانہ 10 سپاروں کی تلاوت کر لیا کرتی ہوں. ہم تو یہ سمجھے تھے مشینی دور آئے گا بندہ تھوڑا آرام سے بیٹھے گا. ہمیں کیا پتا مشینی دور آئے گا تو بندہ مشین کی طرح چلے گا، ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. کہنے لگی روزانہ 10 بار پڑھتی ہوں. ہم میں سے ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے. کیا ہمارے گھروں میں صبح قرآن پڑھا جاتا ہے؟ رونا تو بڑا روتے ہیں. مہنگائی ہو گئی جی، پریشانی بڑھ گئی جی، گیس بجلی کے بل زیادہ آتے ہیں جی، ہر چیز جو ہے نا آسمان تک چڑھ جائے جی. ارے آسمان سے جو اللہ نے قرآن اتارا تھا جی اس کو پڑھنے والے کتنے ہیں تیرے گھر میں جی؟ ہم قرآن سے لوٹ لگائے. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی میرے ذمہ ہے. تو اللہ قرآن کی حفاظت کیسے کر رہا ہے؟ 5 سال کا بچہ قرآن کا حافظ، 7 سال کا بچہ قرآن کا حافظ، 10 سال کا بچہ قرآن کا حافظ، 15 سال کا بچہ قرآن کا حافظ، 20 سال کا جوان قرآن کا حافظ، 40 50 70 سال کا آدمی قرآن کا حافظ، 90 سال کا بوڑھا باپا جس نے 3 سال میں قرآن یاد کیا قرآن کا حافظ. اللہ تم نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لی تو اللہ وہ ذمہ کیسے پورا ہوگا؟ اللہ فرمانے لگے میں چند بندوں کو چنوں گا جو اس قرآن کی زبر زیر کے اندر بھی فرق نہیں آنے دیں گے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے تھے ایک جگہ جان بوجھ کر قرآن کی آیت پڑھی، زبر کی جگہ زیر پڑھ لی. مجمع میں ایک نابینا قرآن کا حافظ تھا، کھڑا ہوا کہا شاہ جی تو امیر شریعت ضرور ہے، ختم نبوت کا مبلغ ضرور ہے، تو مجاہد ضرور ہے، لیکن قرآن تو نے غلط پڑھا. شاہ جی ازما رہے تھے نا پورے مجمع میں، یہی مسئلہ بیان اللہ نے کیسے حفاظت کی. شاہ جی کہنے لگے میرے نانا پہ قرآن اترا. عطا اللہ شاہ بخاری نبی کے خاندان میں سے سارے مجمع میں کوئی نہیں بولا تو نابینا ہے. میں قرآن کی آیت صحیح پڑھتا ہوں. دوبارہ شاہ جی نے پڑھی، جان بوجھ کر زبر کی جگہ زیر پڑ گئے. وہ حافظ صاحب کھڑے ہو گئے. قرآن کا بھی حافظ تھا، آنکھوں سے بھی حافظ تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ قرآن کا محافظ بھی تھا. اسی میں آ کر کہنے لگا شاہ جی اگر دوبارہ غلط پڑا تو میں تیرے پاس اسٹیج پہ چڑھ کے آ جاؤں گا. اتنا غصہ ہو گیا. شاہ جی کہنے لگا دسو جی اور دسو. جس اللہ نے اپنی قرآن کا ذمہ دیا وہ نابینا زبر کی جگہ زیر پڑھنے نہیں دیتا، دنیا کا کوئی کافر قرآن کو کیسے بدل سکتا؟ اللہ اکبر. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، تو کل اللہ قیامت کے دن کہیں گے نا میرے قرآن کی حفاظت کرنے والے سپاہی، قرآن کی حفاظت کرنے والے فوجی، قرآن کی حفاظت کرنے والے مجاہد، قرآن کی حفاظت کرنے والے آجی حفاظ کھڑے ہو جائیں تو اس دن وہ سارے بندے کھڑے ہوں گے جن کو قرآن چاہے کچھ نہ کچھ یاد ہو، کچھ نہ کچھ. اللہ اکبر.
اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ آپ کو قرآن کچھ نہ کچھ یاد ہونا چاہیے. سورہ فاتحہ قرآن ہے, آخری 10 صورتیں قرآن ہے, ہاں کچھ نہ کچھ یاد ہو اور روزانہ اس کی تلاوت بھی ہو تاکہ کل قیامت کے دن ہم قرآن کے حفاظ کی صف میں کھڑے کر دیے جائے. سارا قرآن جنہوں نے حفظ کیا کھڑے ہو, جن کو آدھا یاد ہے وہ کھڑے ہو, جن کو تیسرا حصہ یاد ہے وہ کھڑے ہو, جن کو بڑی بڑی صورتیں چند یاد ہے وہ کھڑے ہو. آخر میں اللہ کہے گا جس نے قرآن کی کوئی آیت بھی یاد رکھی ہے وہ بھی کھڑے ہو جائے. اللہ ہاں جی. میں شیخ المربی فقیہ النصر مفتی محمد ظفر علی خان صاحب بخاری شریف کی تفسیر میں فرماتے تھے, جہاں یہ حدیث آتی ہے کہ قرآن کو چمڑے میں رکھ دیا جائے اور اس کو خدا نخواستہ آگ میں ڈال دیا جائے تو قرآن پر آگ اثر نہیں کرے گی. فرمانے لگے حافظ قرآن تو بہت بڑی چیز ہے, جن نے ساری زندگی قرآن یاد رکھا. یہ نہیں کہ آج یاد کیا اور 6 سال بعد پتہ چلا بھول گیا, اس کو حافظ نہیں ہے. جس نے ساری زندگی یاد رہا اور پڑھتا رہا. ہمارے شیخ فرمانے لگے وہ بندہ بھی جس کو قرآن کی 1-2 صورتیں یاد ہے اور ساری زندگی یاد رہی پڑھتا رہا, قیامت کے دن اگر کسی گناہ کی وجہ سے جہنم چلا بھی گیا نظر تو آئے گا کہ آگ میں ہے, لیکن اس قرآن کی آیت اور سورت اور قرآن کی حفظ کی برکت سے اس کے جسم پر جہنم کی آگ کا اثر نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ صورتیں ہمیں یاد ہوں قرآن مقدس کی. ہاں جی, اللہ اکبر کبیرہ. تمہیں عرض کر رہا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ فرماتے ہیں قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. انگریز 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز لعنتی نے مسلمانوں کو تباہ برباد کرنے کے لیے تمام مدارس ختم کر دیے تھے. تمام علماء کو سولی پہ لٹکا دیا تھا, سب علماء ختم. قرآن مقدس حدیث کی ساری کتابیں لے کر دریاؤں میں ڈال دی اور انگریز اس بات پر خوش ہوا. اس کو رپورٹ یہ دی گئی تھی کہ مسلمانوں کو اگر زیر کرنا ہے, اپنے زیر نگی رکھنا ہے, غلام بنا کے رکھنا ہے تو ان سے قرآن بھی لے لو, علماء بھی لے لو. انگریز نے بڑا زور لگایا, سب کچھ لے لیا. ایک بابا جی اپنے گھر میں تھے, ان کے چھوٹے چھوٹے پوتے تھے 3-4. انگریز ان کے گھر پہ آیا, قرآن مقدس کے نسخے اٹھائے, قرآن اٹھا لیا, حدیث کی کتابیں اٹھا لی ساری, بے حرمتی بھی لاندی کرتے ہیں اٹھایا. جب جانے لگے تو یہ بابا جی رو پڑا. اللہ اکبر کبیرہ. کسی انگریز لانتی کہنے لگا تیرا دین چھن گیا, اسی قرآن چھن گیا, نبی کا فرمان چھن گیا, ارے تو کورے کا کورا ہی رہ گیا. اب مسلمانوں کے گھر میں قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. مساجد مدارس ساری ختم کر دی گئی, علماء کو سولیوں پر لٹکا دیا گیا. اب تمہارا قرآن تمہیں ساری دنیا میں بھی نہیں ملے گا. بابا جی نے وہ چھوٹے چھوٹے پوتے آگے کر دیے. کہنے لگا او انگریز لانتی تیری سوچ اور ہوگی, مسلمان ایسا نہیں ہے. ان بچوں کے سینے میں سارا قرآن محفوظ ہے. مساجد میں سے تو نے قرآن کو اٹھا دیا, مدارس میں سے قرآن کو اٹھا دیا, گھروں میں سے قرآن کو اٹھا دیا. علماء کو تو نے گولیاں مار کی بمبوں سے اڑا دیا, ارے تحتے دار پر ان کو لٹکا دیا. یاد رکھ لینا قرآن ہمیں وراثت میں نبوت کی ملا ہے. جب نبی سے ہمیں ملا تو کتاب کی شکل میں نہیں تھا, یہ سینے در سینے آیا ہے. ہم نے بھی قرآن کو سینے میں محفوظ کیا ہے. اپنی اولاد کے سینوں میں قرآن رکھیں گے, یہ محفوظ رہے گا. انہا نحن نزلنا الذکر وانہا لہ لحافظون. 1977 میں جب اسٹیل مل بنی, اسٹیل مل چلانے کے لیے جو سب سے بڑا افسر تھا پاکستان کا, کراچی کا, بہت نیک انسان تھا. اس نے کہا اسٹیل مل کو مزید آگے چلانے کے لیے, آگے بڑھانے کے لیے مجھے روس جانا پڑا. اور روس میں اس زمانے میں کمیونسٹ حکومت تھی اور بہت اسلام پر سختی تھی. کہنے لگے میں سرکاری ملازم اور سرکاری مہمان تھا, تاشکند پہنچا تو مجھے جو اسٹیل مل چلانے کے لیے وہاں پر تربیت دینی تھی وہ دے دی.
جمعے کا دن آ گیا، میں نے انتظامیہ سے کہا میں نے جمعے کی نماز پڑھنی ہے لیکن مسجد میں، انتظامیہ نے کہا یہاں تمام مساجد ڈھا دی، یہاں پر تو دہریت ہے، ہر چیز اسلام کی نشانیاں ساری ختم، چند مساجد رہ گئی ہے ان کو بھی ہم نے تالے لگا دیے۔ کہا میں ان کا سرکاری مہمان تھا، میں نے کہا مجھے تم نے خود بلوایا ہے، میں سرکاری مہمان ہوں تمہارا، کسی ایسے علاقے میں لے جاؤ جہاں مسجد ہو، میں نے نماز جمعے کی مسجد میں پڑھ لی۔ کہنے لگے مجھے لے گئے، کئی گھنٹے گاڑی چلتی رہی، مسلمانوں کی آبادی آئی، وہاں بہت دور سے میں نے ایک مسجد دیکھی بڑے خوبصورت، جب قریب پہنچا تو اندر دیکھا بارشیں ہو کے پانی کی وجہ سے زمین پر 4 انچ کے برابر اب جمی ہوئی ہے ہریالی، یوں لگتا تھا سالہ سال مسجد نہیں کھلی۔ چابی کس کے پاس ہے؟ محلے سے بابا جی کو بلایا گیا، جب کہا تالا کھولو تو اپنی زبان میں ہاتھ جوڑ کر رو کر مجھے کہنے لگا تالا آپ اپنی ذمہ داری سے کھلوائیں، اور نے کہا میرے سے سرکاری لوگ یہاں کیوں موجود ہیں؟ کہا تالا میں نے کھولا، ان لوگوں سے میں نے کہا تم اپنے کام سے جاؤ، اتنی دیر بعد آنا۔ کہنے لگا میں نے مسجد کی ساری صفائی ستھرائی کی اور مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کر میں نے اذان دی۔ کہا میری اذان دینی تھی، پورے محلے میں کوہرام مچ گیا، مسجد کی کھڑکیوں میں دروازوں میں ہر طرف رونے سسکیوں کی آواز ہے۔ جب غور سے میں نے دیکھا مرد تو مرد تھے، عورتیں بھی کھڑی، بچے بھی رو رہے، میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آج 30 سال کے بعد ہماری مسجد میں اذان ہوئی۔ ان مسجدوں والوں کے ہم شکر گزار بنے، ان مدارس والوں کے ہم شکر گزار بنے جنہوں نے دین کا بیڑا اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھا، ان کے ساتھ ہم تعاون کرنے والے بنے، ان کے ساتھ ہم محبت کرنے والے بنے۔ قسم خدا کی آلات جتنے بھی تحریت کی آئے، انہوں نے قرآن و سنت کو پھر بھی اپنے سینے سے سجا کے رکھا، لگا کے رکھا، وفا کر کے دنیا کو بتا کے رکھا کہ ہم اللہ کے دین کی شدائی اور سپاہی اور فدائی ہے۔ بندہ کہنے لگا میں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد محلے کے لوگوں نے جب کو بدل پاکستان سے آیا بڑی محبت کی، مجھے گھر لے گئے، اپنے طور پر ضیافت میں میرے سامنے کچھ چیزیں رکھی، آگے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے، 7 بچیاں بیٹھی، پیچھے جوان بیٹھے، آپ کچھ بوڑھے بیٹھے، ان کی عورتیں کہاں پیچھے بیٹھی، اور مجھے ایسے دیکھتے تھے جیسے کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی اور دنیا اس کو للچاتی نگاہ سے دیکھے۔ میں حیران تھا، کہا میری جیب میں قرآن تھا، جیب کا قرآن مجید میں رکھا تھا، سفر میں رکھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، میں نے نکالا اور اگلے بچے سے کہا یہ قرآن ہے پڑھو، بڑے تعجب سے متعجب قرآن کو یوں دیکھ رہا ہے لیکن اس کو پڑھنا نہیں آ رہا۔ دوسرے سے کہا پڑھو، وہ یوں دیکھ رہا چوم رہا ہے، دل سے لگا رہا اس کو پڑھنا نہیں آ رہا، آنکھوں سے آنسو جاری۔ میں نے بزرگوں سے کہا کہ بچے کہا ایک سب قرآن پڑھے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا کیسے پڑھے ہوئے ہیں، یہ تو پڑھ نہیں رہے۔ کہا آپ پڑھو تو یہ پڑھیں گے۔ کہا میں نے اس کے بارے سے تھوڑا سا پڑھا، سامنے جو بچہ بیٹھا تھا زبانی شروع ہو گیا، سارا سپارہ پڑھ دیا۔ دوسرے بچے کو تھوڑا سا پڑھا، اس نے بھی پورا آدھا سپارہ پڑھ دیا زبانی۔ میں نے کہا کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے یہاں تحریت ہے، یہاں کی حکومت نے قرآن پہ پابندی لگا رکھی ہے، جس گھر میں قرآن پکڑا جائے گھر والوں کو مکان سمیت آگ لگا دیتے ہیں، اس لیے ہمارے گھروں میں قرآن نہیں۔ تو کہا مجھے تعجب ہوا کہ یہ بچے قرآن کے حافظ کیسے بنے؟ کہا ہمارے مسجد میں سے مولوی صاحب کو نکال دیا، قاری صاحب کو نکال دیا، مدرس صاحب کو نکال دیا، مسجد کو ڈھا دیا، مدرسے تباہ برباد کر دیے، قرآن مجید کے نسخے لے کر سارے سمندر دریاؤں میں پھینک دیے، اس کو جلا دیا۔ اب ہمارے علماء نے بازار کے اندر موچی کی دکان کھولی، کسی نے درزی کی دکان کھولی، کسی نے سنیاری کی دکان کھولی، کسی نے کس قسم کی دکان کھولی۔ ہم اپنے بچے بھیج دیتے ہیں، ارے یہ درزی بنتا ہے، ارے یہ کپڑا وہاں بیچنے کا سیل مین بن رہا ہے، ارے یہ الیکٹریشین کا کام سیکھ رہا ہے۔ ہم نے دکان پر اس لیے بھیجا ہے کہ یہ درزی بنتا ہے، نیت یہ ہوتی تھی کہ قاری صاحب اس کو 1-2 آیتیں پڑھا دے گا، قاری صاحب زبانی اس کو 1-2 آیتیں پڑھا دیتا ہے، وہ بچہ ساتھ ساتھ کام بھی سیکھتا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن کی آیتیں بھی دہراتا ہے، اور یوں 1-2 سال بعد ہمارا بچہ بغیر قرآن دیکھے قرآن کا حافظ بن جاتا ہے۔ قربان جاؤں، یہ ہے اللہ کی عبادت۔ ہاں جی، اور اس میں بہت اہم کردار علماء کرام کا، طلباء کرام کا، حفاظ کرام کا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جسے لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا فوجی ہے، میرا بیٹا سپاہی ہے، میرا بیٹا رینجرز میں ہے، میرا بیٹا ایئر فورس میں ہے، میرا بیٹا جناب علی خان نیوی میں ہے، کس لیے خوش ہوتے ہیں کہ ملک کی جو ہے نا بقا کے لیے یا اپنے آپ کو دفاعی بنا رکھا ہے، سپاہی بنا رکھا ہے، خوش ہوتے ہیں۔ کیا چاہو کہ میرا بچہ
اللہ کے قرآن کا حافظ اور شریعت کا محافظ بھی ہو سکتا ہے جی، کہ اللہ ان کے ذریعے اپنی قرآن کی عبادت کرتا. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم اپنے بچوں پر تھوڑی محنت کریں، ساتھ بچوں کو سمجھائیں بھی. بسا اوقات یہ ہوتا ہے بچے بچوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے طرز فرق، کھانا پینا، اٹھک بیٹھک، رہن سہن، اتار چڑھاؤ دیکھتے ہیں تو بسا اوقات بچے تھوڑے سے دل میں میل لے آتے. فلانے کے ابو کی اتنی تنہا ہے، فلانے کی امی کی بھی اتنی تنہا ہے، فلانے کے بھائی کی اتنی تنہا ہے، فلانے کی اتنی ہے، اور ہمارے پاس تو کچھ نہیں. ایسے بچوں کو سمجھا دیا جائے کہ ہمارے پاس جو اللہ کا دین ہے اس کے مقابلے میں ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی. بچوں کا ذہن بنائیں. آخری بات، تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میرے والد صاحب نے میرے بڑے بھائی کو اسکول میں داخل کیا اور مجھے مدرسے میں. جب واپس آئے تو میری والدہ کہنے لگی اشرف علی صاحب، اشرف علی کے والد. میں نے کہا ہاں. میرے ابو نے کہا یہ کیا کیا؟ بڑے کو آپ نے اسکول میں داخل کیا، کہا یہ پڑھا لکھ کر بڑا بندہ بنے گا، بڑی مراعات ہوں گی، تنہائیں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور یہ بیچارہ ملا بنے گا، یہ کیا کرے گا؟ کہا میرے والد صاحب نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگا اشرف علی کی والدہ نے کہا ہاں. کہا جہاں میں نے اشرف علی کو داخل کیا مدرسے میں، اگر اس ادارے کا اور جہاں پر میں نے اس کو داخل کیا وہاں کے اسباب کا اس نے خیال رکھا اور قرآن و سنت اس نے پڑھنا شروع کر دیا ذوق شوق سے، یاد رکھ لینا تیرا بڑا بیٹا دنیا کے جتنے بڑے عہدے پر بھی ہو، یہ چھوٹے اپنے بھائی ملا کی جوتیاں اپنے ہاتھ میں پکڑنا اپنے لیے اعزاز سمجھے گا. کہنے لگا میرے سامنے یہ باتیں ہوئیں اور بات آئی گئی ختم ہو گئی. پھر ایسا وقت آیا کہ میرا بڑا بھائی پڑھ لکھ کر علاقے کا کلیکٹر لگا. اس زمانے میں کلیکٹر بولتے ہیں ڈی سی کو، علاقے کا ڈی ایس پی، ڈی سی لگا. کہنے لگا کلیکٹر. اور اسی علاقے میں تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگی بڑی جامع مسجد میں میرا بیان تھا. کہا بیان کرنے کے بعد جب میں وہاں سے نکلا ساتھی ہاتھ ملانے لگی، میں اپنے جوتے تلاش کرنے لگا، دیکھا سامنے برآمدے میں میرے بھائی جان کھڑے ہیں، وردی پہنے ہیں، سارے ساتھی موجود ہیں، پھول لگے ہیں، کلیکٹر کی وردی میں سامنے کھڑ کے مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. میں سمجھ گیا میرا بھائی جان کو پتا چلا ہوگا کہ چھوٹا بھائی یہاں بیان کے لیے آیا، ملاقات کے لیے آیا. کہا چلتے چلتے جب میں جوتے جہاں پر رکھے تھے تلاش کرنے لگا وہاں جوتے نہیں، یوں سر اٹھا کر دیکھا تو میرے بڑے بھائی جان نے میرے جوتے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، تو انسان جب دین کے لیے محنت کرتا ہے اور دین کے لیے مشقت کرتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کی دنیا بھی بناتا ہے، آخرت خوب سنبھال دیتا ہے. اس لیے ہم کوشش کریں ہم قرآن کے عشاق بنیں، قرآن والوں سے محبت کریں، قرآن کے اداروں سے محبت کریں اور ان پر اپنا زد کثیر خرچ کرنے والے بنیں. اللہ کریم ہمیں دین کے سارے شعبہ زندہ کرنے والوں میں شمار فرمائے، سنت ادا فرما لے. صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.